بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیسی بھی لوگ کے ساتھ محمد اصغر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جہاں پر قرآن پاک نے بہت سے انبیاء کا ذکر فرمایا، وہاں پہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ آئیے آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا تو آپ نے اپنی قوم جو کہ ایک اللہ کے قریب تھی اس کو دین حق کی دعوت دی، تو وہ قوم کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی تکذیب کی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان پر عذاب بھیج دے۔ اللہ نے ان پر عذاب بھیجنے کا حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر دیا۔ آپ نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی خبر دی اور خود اس آبادی جو کہ موصل میں رہتے تھے اس آبادی کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اس آبادی کو چھوڑ کر نکل گئے تو ان آبادی والوں نے، آپ کی قوم نے، سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، اگر یہ آج رات کو اس آبادی کے اندر رہے تو سمجھنا کہ عذاب نہیں آئے گا، اگر آبادی سے نکل گئے تو سمجھنا یہ عذاب آئے گا۔ لہذا انہوں نے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کو کافی جستجو کے بعد بھی نہ پایا۔ ان کا خیال صبح یہ ہوا کہ یہ عذاب ضرور آئے گا، لہذا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ تمام قوم اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے اور توبہ کرے۔ اس سلسلے کے اندر انہوں نے اپنی عورتوں، اپنے بچوں اور اپنے مال معاشی کے ساتھ اس آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں جانے کا ارادہ کر دیا۔ انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کی۔ مرد اپنی عورتوں سے الگ ہو گئے، بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل لے آیا جس میں عذاب تھا، جو کہ بہت دہشت زدہ تھے، تو ان کے اوپر سے وہ عذاب ٹال دیے ان کی معافی کو دیکھتے ہوئے اور ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم اس آبادی کو چھوڑ چکے تھے اور وہ سمندری سفر کا ارادہ کر چکے تھے۔ وہ جب دریا کی طرف گئے تو کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ سوار ہو کر جب کشتی کے اندر وہ پانی کے اندر پہنچے تو کشتی بغیر کسی ظاہری اسباب کے رک گئی۔ ملاحوں نے دیکھا کہ کوئی ظاہری اسباب بھی نظر نہیں آ رہا اور کشتی چل بھی نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ انہوں نے قرہ ڈالا تو قرے کے اندر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکل آیا۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہاں، میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں،
تو انہوں نے آپ کو اٹھایا اور کشتی کے باہر پانی میں پھینک دیا۔ جب پانی کے باہر پھینکا تو کشتی چل پڑی اور حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کو ثابت ہی نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ جب آپ نے چاروں طرف اندھیرا دیکھا تو آپ وہاں پہ پڑھنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرا بندہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو میں آپ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر تا قیامت تک رکھتا۔ لہذا اس ورد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 7 دن رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 40 دن رہے۔ لہذا اللہ کو جتنا بھی منظور تھا آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور اس تسبیح یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمایا، اور آپ اس مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو زمین پر جا کر اگل دے۔ لہذا اس مچھلی نے زمین پر آپ کو اگل دیا، تو آپ کے جسم کی حالت یہ تھی کہ جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی نرم جسم کی جلد ہو گئی، اور جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی بال نہ رہا۔ لہذا جس جگہ آپ کو مچھلی نے اگلا اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کدو کا درخت نکل آیا، اور کدو کا درخت نہیں ہوتا بلکہ شاخیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے لیے درخت لگا دیا۔ اس درخت کے بڑے بڑے پتے تھے اور شاخوں والا درخت تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری آتی اور آپ کو صبح اور شام دودھ پلا کے جاتی، جس سے آپ توانا اور صحت مند ہو گئے، اور آپ کے جسم پر بال بھی اگائے۔ آپ کو صحت نصیب ہوئی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جتنا نوازنا چاہا آپ کو نوازا گیا، اور آپ اپنی قوم کے اندر واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کی اتنی برکت رکھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، اس دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو، اور اس طرح کی مصیبت میں کہ اس کو کوئی رستہ نظر نہ آئے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، تو اس وقت جب یہ اس دعا کا ورد کرے گا تو میں ان مسلمانوں کو بھی مصیبت سے نجات دلاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو وہ اس ورد کا آغاز کرے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ لہذا ہمیں اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے دی ہے، اس کو جب پڑھیں گے تو ہماری مصیبتیں ٹال جائیں گی۔ لہذا ہم انسان ہیں، ہم کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا تو ضرور ہوتے ہیں، اور اس کو ٹالنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بتا دیا ہے۔ لہذا تمام مسلمان جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس دعا کو ضرور یاد رکھیں اور اس کا ورد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مصیبت ٹل جائے گی۔